وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ دوستو، آپ نے کہیں نہ کہیں اعلیٰ حضرت کا نام تو سنا ہی ہوگا، اپنے ہوں یا پرائے، اعلیٰ حضرت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت ایسی کون سی شخصیت ہے کہ پوری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی مزار شریف، آپ کی درگاہ شریف کی زیارت کراؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں میں اعلیٰ حضرت کی ہسٹری آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ آپ کو ایسی ہی جانکاری اور بھی ملتی رہے۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں بریلی شریف محلہ جسولی شریف میں 1272 ہجری بروز ہفتہ ظہر کے وقت مطابق 14 جون 1856 عیسوی میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نام محمد رکھا گیا، اور آپ کی دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو احمد رضا کے نام سے پکارا، اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے، اور اعلیٰ حضرت کے ناموں میں عبد المصطفیٰ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا نام ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے بسم اللہ خوانی کی رسم کے موقع پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے استاد محترم نے دستور کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف بے تے سے جیم وغیرہ آپ کو پڑھایا۔ استاد کے بتانے کے مطابق آپ نے پڑھتے گئے۔ جب لام الف تک پہنچے تو استاد نے فرمایا کہو لام الف، تو اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور لام الف نہیں پڑھا۔ استاد نے دوبارہ کہا میاں صاحبزادے کہو لام الف۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں حروف تو میں پڑھ چکا ہوں، اب دوبارہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ آپ کے دادا حضرت مولانا شاہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا جیسا استاد کہتے ہیں ویسا ہی پڑھو۔ آپ نے ان کے حکم کی تعمیر کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم و برکت رحمۃ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابتدائی دور میں استاد محترم مجھے ابتدائی کتابیں پڑھاتے تو استاد کے پڑھا دینے کے بعد میں اسے ایک مرتبہ دیکھتا، پھر کتاب بند کر کے حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ویسے کا ویسا سنا دیتا، اور روزانہ جب میں ایسا سناتا تو استاد محترم یہ حالت دیکھتے اور ایک دن فرماتے کہ اے احمد میاں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم انسان ہو یا جن؟ مجھے پڑھاتے دیر لگ جاتی ہے لیکن تمہیں یاد کر کے سنانے میں دیر نہیں لگتی۔ تو اعلیٰ حضرت مسکرا کر فرماتے ہیں کہ استاد محترم میں انسان ہی ہوں۔ دوستو، جب اعلیٰ حضرت کی عمر شریف 13 سال 10 مہینے 4 دن کی ہوئی تو آپ مفتی اس وقت بن چکے تھے، اور اسی زمانے میں اسی عمر میں کسی سوال کے جواب پر آپ نے اپنا پہلا فتویٰ دیا۔ والد محترم مولانا نقی علی خان نے جب اس فتوے کو دیکھا تو وہ فتویٰ بالکل صحیح تھا، اور آپ یہ دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے، اور اسی وقت سے آپ کو مسند افتاح پر بٹھا دیا گیا تاکہ آپ شرعی سوالات کے جوابات دے سکیں۔ دوستو، اس مقام پہ پہنچنے کے لیے لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں، کئی سالوں کا پڑھائی، کئی سالوں کا ایکسپیرینس، اس کے بعد جا کر یہ مسند اور یہ مقام ملتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی شان ایسی ہے کہ ان کا علم اور ان کی ذہانت ایسی تھی کہ اس محض 13 یا 14 سال کی عمر میں آپ کو یہ مقام اور یہ ذمہ داری سونپ دی گئی، اور اعلیٰ حضرت اپنی پوری عمر فتویٰ نویسی کرتے رہے۔ دوستو، اعلیٰ حضرت ان عاشق رسولوں میں سے ہیں جن کے نزدیک حرمین شریفین کی حاضری کا اصل مقصد آستان نبوت کی زیارت ہے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد ہے کہ اگر زیارت کی نیت نہ ہو تو حج کعبہ کا کوئی لطف حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت اپنے اس اعتقاد کو اپنے ایک شعر میں یوں فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، حاصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس نے مجھ سے نجحت کدھر کی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر شخص کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس کی نیت ہے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت کی نیت خالص تھی
اس لیے اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیاوی حجابات اپنے سچے عاشق رسول احمد رضا کے لیے ہٹا دیے اور اعلیٰ حضرت نے حالت بیداری میں اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور زیارت مقدس کی دولت کبریٰ نصیب ہوئی۔ مولوی سید شاہ ظفر میاں صاحب خطیب جامع مسجد کپورتھلا اپنے والد صاحب کے عرس کے موقع پر بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو شوق دیدار مواجہ اقدس میں درود شریف پڑھتے اور یقین کیا کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرم فرمائیں گے، لیکن پہلی شب دیدار نہ ہو سکا تو ایک غزل لکھی جس کا مطلب یہ ہے، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ غزل عرض کر کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی اور جاگتے سر کی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ دوستو، آپ کا نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش، حمد و نعت، دعاؤں التجا، سلام و منقبت، عشق و محبت، حقیق و معرفت، معززہ و کرامت، شرف آیات و حدیث وغیرہ مضامین کا ایسا بہتا سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ کرنا اہل نظر کا ہی کام ہے۔ ملک سخن کی شہید تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ مقطع شاعرانہ تسلی ہی نہیں بلکہ حقیقی ہے، کیونکہ آپ نے ہر لغویات سے بہت دور رہ کر فن سخن کے ہر قسم میں لکھا ہے۔ غزل، قصیدہ، مثنوی، مستعارت، قطعات، رباعیاں وغیرہ جس میدان کی طرف آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ آپ کے کلام میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ہر ایک ماہر شاعر میں پائی جاتی ہیں۔ جس طرح آپ امام اہل سنت ہیں اسی طرح آپ کا کلام بھی کلام ہے۔ چنانچہ آپ کے دیوان ہدائی کے بخشش کو کلام الامام، امام الکلام کہا گیا ہے، کیونکہ آپ کا کلام آپ کے عشق بھرے دل کی آواز ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں کے لیے شمع ہدایت ہے۔ آپ دوسرے شاعروں کی طرح صبح شام تک اشعار کی تیاری میں مصروف نہیں رہتے، بلکہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تڑپاتی اور درد عشق آپ کے بیتاب کرتا تو خود بخود زبان پر نعتیہ اشعار جاری ہو جاتے اور انہی اشعار سے آپ کو تسلی ہوتی۔ چنانچہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تڑپاتی تو میں نعتیہ اشعار سے بیقرار دل کو تسلی دے دیتا، ورنہ شعر و سخن میری عادت نہیں۔ آپ کے شعر و سخن میں درد کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہے، خصوصاً قصیدہ رنگ علمی، قصیدہ رنگ عشقی، قصیدہ سلام، قصیدہ اور قصیدہ معراج وغیرہ میں تو پیش کیا گیا ادب بڑے بلند والا ہے۔ آپ نے شعر و سخن کا سارا زور نعت کے میدان میں خرچ کیا اور کبھی کسی امیر، بادشاہ، نواب، حاکم وغیرہ کی تعریف میں کبھی کوئی غزل وغیرہ نہیں لکھی۔ شہید محبت کی دنیا سے روانگی کا ایمان افروز منظر اعلیٰ حضرت نے 25 صفر 1340 مطابق 18 اکتوبر 1971 عیسوی کو جمعہ کے دن 2:38 پر عین اذان جمعہ ادھر حیا علی الفلاح کی آواز سنی، ادھر روح پرواز ہوئی۔ فاضل ذلیل حضرت مولانا حسنین رضا خان صاحب جو وصال کے وقت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر تھے، یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے وصیت نامہ تحریر کرایا، پھر اس پر خود عمل کرایا۔ وصال شریف کے تمام کام گھڑی دیکھ کر ٹھیک وقت پر ارشاد ہوتے رہے۔ جب 2 بجنے میں 4 منٹ باقی تھے تو آپ نے وقت پوچھا۔ عرض کیا گیا کہ اس وقت 1:56 ہو رہا ہے۔ فرمایا گھڑی کھلی سامنے رکھ دو۔ یکایک ارشاد فرمایا کہ تصاویر ہٹا دو۔ حاضری سوچنے لگے یہاں تصویروں کا کیا کام؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا یہی کارڈ، لفافہ، روپیہ، پیسہ۔ پھر ذرا دیر بعد حضرت محمد مولانا محمد حامد رضا خان سے ارشاد فرمایا
वजू करके कुरान करीम लाओ। अभी वह तशरीफ न लाए थे कि हुजूर मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान से फिर इरशाद फरमाया, अब बैठे क्या कर रहे हो, सूरह यासीन और सूरह राद शरीफ तिलावत करो। अब आपकी उम्र शरीफ के चंद मिनट रह गए। आपके हुक्म के मुताबिक दोनों सूरतें तिलावत की गई। आपने इन्हें बगैर सुना जिस आयत में शुबा हुआ या सुनने में पूरी ना आई उसे खुद तिलावत फरमा कर बता दिया। उसके बाद सैयद मोहम्मद हुसैन साहब का एक मुसलमान डॉक्टर सैयद आशिक हुसैन साहब को अपने साथ लेकर आए। उनके साथ और लोग भी हाजिर हुए। उस वक्त जो हजरात अंदर गए सबके सब सलाम के जवाब दिए और सैयद मोहम्मद अली साहब से दोनों हाथ बढ़ाकर मुसाफा फरमाया। डॉक्टर साहब ने आला हजरत किबला से हाल दरियाफ्त फरमाया चाहा, मगर आप उस वक्त सफर की दुआएं पढ़ रहे थे। फिर कलिमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा पड़ा। जब इसकी ताकत न रही और सीने पर दम आया और होठों की हरकत व जिक्र पास अल्फाज का खत्म होना था कि चेहरे मुबारक पर एक चमक नूर की चमकी जिसमें जुम्बिश थी, जैसे आईने में सूरत की चमक जुम्बिश करती है। उसके गायब होते ही वह जाने नूर जिसमें अतहर से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुद इसी जमाने में आपने इरशाद फरमाया था, इन्हें सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे एक झलक दिखा देते हैं वह शौफ़े दीदार में ऐसे जाते हैं कि जाना मालूम ही नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस तरह के और भी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इस्लामिक टूल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको भी बरेली शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। हज़रत के सदके आपके नेक और जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।